لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، جہاں ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، اس کی بقا و ارتقاء کے لیے کچھ نعمتوں کی ضرورت ہے، جہاں اس دنیا کی زندگی کو کچھ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، کچھ وائرس، کچھ مائکروب، کچھ بیکٹیریا ہماری اس دنیا کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، وہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ دنیا کے زندگی کو جن چیزوں سے خطرہ لاحق ہے انہیں ہم وائرس کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہیں ہم مائکروب کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہیں ہم بیکٹیریا کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے اسے گناہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن وغیرہ کی ضرورت ہے۔ آخرت کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے توحید کی ضرورت ہے، نبوت کی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت ہے۔ جتنی اہمیت ہم اپنی دنیا کی زندگی کے لیے کھانے، پانی، آکسیجن کو دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کی خاطر بھی اس سے زیادہ اہمیت پیغام توحید و نبوت و امامت کو دینا چاہیے۔ اگر دنیا میں کھانا نہ ملا، دنیا میں پانی نہ ملا، آکسیجن اگر ختم ہو گئی، آکسیجن سے اگر محروم ہو گئے، تو پھر دنیا میں زندگی کا تصور باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ جو موذی بیماری چلی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت اسی آکسیجن کی ہے نا۔ فلاں صاحب اسپتال پہنچے تھے، ڈاکٹروں نے محنت کی، آکسیجن نہیں تھا، آکسیجن نہ ہونے کی بنا پر فلاں صاحب کی موت ہو گئی۔ تو دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہاں سے تو جانا ہی، آج نہیں تو کل، یہاں سے بہرحال جانا ہے۔ کتنا بھی بچاؤ کا اہتمام کر لیں، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس کے باوجود حفظان صحت کا حکم ہے نا، جانا ہے، مگر پھر بھی جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان چیزوں سے اسے بچائے رکھنا جو زندگی کو خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔
لیکن وہ زندگی جو وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس سے مفر نہیں ہے، چاہے اس زندگی کو جنت میں بسر کرے، چاہے اس زندگی کو جہنم میں بسر کرے۔ اس زندگی کا چھٹکارا تو موت سے ہو جاتا ہے، اس زندگی کا چھٹکارا موت سے نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جو موت آ گئی پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، اس زندگی کو موت نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 نعمتیں اللہ نے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں دی ہیں۔ ایک نعمت ہے نعمت توحید، ایک نعمت ہے نعمت نبوت، ایک نعمت ہے نعمت امامت۔ لیکن ان نعمتوں سے تبھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمیں ان نعمتوں کی معرفت ہو، جب ہم انہیں پہچانتے ہوں، جب ہم انہیں جانتے ہوں، جب ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو۔ عرض کیا تھا علم چاہے تحقیقی بنیادوں پر ہو یا علم ہمیں تقلیدی بنیادوں پر ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے بعد علامہ طباطبائی والا علم ہو، ہر شخص کے بعد شہید مطہری والا علم ہو، لیکن کم سے کم علامہ طباطبائی جس نتیجے تک پہنچے ہیں اس سے تو واقف ہوں، شہید مطہری نے جو نظریات پیش کیے ان سے تو آگاہ ہوں، ان سے تو واقفیت ہوں، ولو تحقیق کی بنیاد پر ہم آشنا نہ ہوں۔ عام طور سے بہانہ آتا ہے وقت کا، ٹائم نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ہیں، دیکھیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر وقت نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں، دیکھیے جہاں ٹائم کم ہوتا ہے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہنر ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا ہنر۔ آپ کس طرح سے ٹائم کو مینج کریں تاکہ ضروری کام انجام پا جائے، چاہے غیر ضروری کام چھوٹ جائے۔ اور اگر آپ ٹائم کو مینج نہیں کریں گے، اگر ٹائم یہ جو ہے مینجمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر ضروری چیزوں میں وقت صرف ہو جائے گا اور ضروری چیزیں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح سے ٹائم کو مینج کیا جائے، ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں ایک دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش اس بات کی کرو کہ یہ تمہارا ٹائم ہے اسے 4 حصوں میں بانٹ دو، سارا ٹائم ایک طرف نہ چلا جائے جو آج ہم لوگوں کا حال ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے کا 24 گھنٹہ ایک ہی چیز میں صرف ہوتا ہے، کام کام کام، نہ کھانے کا ہوش اب تو رہ گیا ہے۔ موبائل جب سے آ گیا ہے تو کھانے کا بھی ہوش نہیں رہ گیا۔ پہلے یہ تھا کم سے کم آفس سے آنے کے بعد چاہے وہ بزنس کرتے ہوں یا جاب کرتے ہوں، چین سے 2 لقمہ تو کھا لیتے تھے نا۔ اب تو معلوم ہوا کہ صاحب کھانے دسترخوان میں بیٹھے، موبائل گھنٹی بجی، ایک موبائل ادھر لگا ایک موبائل ادھر لگا، اب کیسے کھانا کھا رہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کھا بھی چکے، پتہ بھی نہ چلا کہ کھایا تو کیا کھایا، ایک ہی چیز ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش یہ کرو کہ تمہارا جو وقت ہے اسے 4 حصوں میں بانٹو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک پہلو دے کر کے نہیں بھیجا ہے، تمہیں چند پہلو کی صلاحیت دے کر کے، چند رخ سے تمہیں اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ساعۃ لمناجات اللہ، زندگی کا ایک حصہ 24 گھنٹے میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس سے مناجات کے لیے، کیونکہ اگر ہماری زندگی کا رشتہ توحید سے نہ جڑا تو ہم کسی کام کے نہ رہ جائیں گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، خسرت دنیا والآخرہ۔ بہت سارے افراد ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔
دن بھر تو آفس میں رہتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، رات میں تھکے ماندے آئے، حوصلہ نہیں رہ جاتا، اب ظاہر سی بات ہے دیر سے سوتے ہیں تو صبح آنکھ کہاں کھلے گی؟ صبح آنکھ کہاں کھلے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹو، تمہیں مناجات کے لیے، تمہیں عبادت خدا کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اہمیت تمہارے لیے اس چیز کی ہے۔ وَسَاعَةٌ لِعَمْرِ الْمَعَاشِ، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مصلی پر بیٹھ گئے تو اٹھتے ہی نہیں، پوری مفاتیح الجنان جب تک ختم نہ کر لیں گے تب تک اٹھیں گے نہیں۔ منگل کی دعا اور بدھ کی دعا اور ظہر سے پہلے کی دعا، ظہر کے بعد کی دعا، نہیں معلوم ہے دعائے کو، آج جمعہ ہے تو صبح جو ہے دعا ندبہ پڑھیں گے، شام کو دعائے کمیل پڑھیں گے، چیزیں پڑھتی ہیں، لیکن ایک حصہ امر معاش کے لیے، کہ بہرحال یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے یہ جسم غذا کا محتاج ہے۔ میں نے پرسوں کے مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ضرورت تو بدن کو غذا کی ہے، 2 ہی راستہ ہے، یا خود سے کما کے کھائیں یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پروردگار نے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ لعن اللہ من کل علی الناس، خدا کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے۔ کوئی مجبوری آ گئی ہے وہ بات الگ سی ہے، خدا نخواستہ انسان بیمار ہو گیا ہے، صحت جواب دے گئی ہے، اب واقعاً کام نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال یہ جو ہے خودکشی تو نہیں نہ کر سکتا ہے انسان، وہاں اجازت ہے کہ آپ دوسروں سے تعاون کی امید رکھیں، البتہ دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورت کو پورا کر دیں، تاکہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آ سکے۔ ساعۃ لامر المعاش، زندگی کا ایک حصہ منظم کر دیں تاکہ جو زندگی کی ضروریات ہیں، ایک ہے ضروریات اور ایک یہ جو ہے لگژریت ہے، لگژریت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ضرورت زندگی ہے یعنی اتنا حاصل ہو جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی میسر ہے، سر پہ چھت ہو تاکہ ہم جانوروں سے، سردی سے، گرمی سے اپنے کو بچا سکیں، اگر خدا نخواستہ خود بیمار ہو گئے یا بچے بیمار ہو گئے تو دوا علاج کا پیسہ ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، فیس کے لیے ان کے آگے دروازے پر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا پیسہ موجود ہونا چاہیے۔ ساعۃ لامر المعاش، ایک حصہ مخصوص کر دیں، ساعۃ لمعاشرة الاخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن۔ تیسرا حصہ زندگی کا ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ان معتبر دوستوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کر سکیں، تمہیں تمہاری کمیاں بتا سکیں، تمہارے منہ پر تمہاری کمی بیان کریں، وَيَخْلُصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، لیکن باطن میں تمہارے پسے پش تمہارے لیے اخلاص رکھتے ہوں، تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا دفاع کریں، تمہارے منہ پر تمہاری کمیاں بیان کر دیں۔ اگرچہ آج ہمارا سماج تقریباً الٹا ہی ہو چکا ہے، منہ پہ تو ہمارا قصیدہ پڑھے گا، منہ پیچھے، پیٹھ پیچھے ہماری یہ جو ہے برائیاں بیان ہوں گی۔ دیکھیے یہ جو پیغام جو امام نے فرمایا ہے کہ ایسے افراد، ہمیں ضرورت ہے ایسے افراد کی جو ہماری کمیاں بیان کر سکیں۔ کچھ کمیاں تو وہ ہیں جو بغیر بیان کیے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا نقائص ہیں، کیا لغزشیں ہیں، مگر کچھ کمیاں وہ ہیں جنہیں ہم خود سے نہیں جان سکتے جب تک کوئی بتائے نہیں۔ فرض کیجئے میرا ہاتھ گندا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا ہاتھ گندا ہے، میرا کپڑا گندا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا کپڑا گندا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر میرا چہرہ گندا ہے،
میں کتنا ہی بڑا علامہ دہر کیوں نہ بن جاؤں، مجھے پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ میرا چہرہ کیسا ہے۔ چہرے کی صفائی، گندگی کو سمجھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے۔ جب تک آئینہ ہمارے سامنے نہ ہوگا، ہم کتنے ہی بڑے سائنسداں، فقیہ، آیت اللہ، کچھ بھی بن جائیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا چہرہ صاف ہے یا گندا ہے جب تک آئینہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ عزیزو، جسم کی گندگی کو سمجھنے کے لیے اگر آئینے کی ضرورت ہے انسان کو، روح کی کثافتوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت ہے، کردار کے کھوٹ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم نے ہمارے لیے آئینہ فراہم کر دیا ہے۔ حضور فرماتے المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آپ ہمارا آئینہ ہے، ہم آپ کا آئینہ ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی نظر آ گئی، آپ کا فریضہ ہے کہ ہمیں باخبر کر دیں کہ آپ کے ہاں یہ کمی ہے۔ اگر آپ میں کوئی کمی نظر آ گئی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، مگر آئینے کی طرح۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ کچھ خصوصیات ہیں آئینے کی، کچھ پیغمبر نے اگر کہہ دیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یوں ہی نہیں کہا ہے۔ آئینے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت آئینے کی یہ ہے، ہم اگر آئینے کے سامنے آ جائیں تو آئینہ ہماری اچھائیاں بھی ہم سے بتاتا ہے، ہماری برائیاں بھی بتاتا ہے۔ صرف برائی نہیں بتاتا، اگر اچھائی ہے اس کو بھی بتا دے گا۔ اگر چہرہ صاف ہے تو کہے گا ماشاءاللہ چہرہ بہت صاف ہے، اور اگر گندا ہے تو بھی بتا دے گا۔ دوسری خصوصیت آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ ہم ہی سے بتاتا ہے، دوسروں سے نہیں۔ ہم سے بتاتا ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے۔ ہم آئینے کے سامنے آئے، ہم سے تو کچھ نہ کہا، بعد میں کسی اور کا، وہ ابھی آئے تھے نا، کتنا ان کا چہرہ گندا تھا۔ خوبی آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ ہم سے بتائے گا، ہمارے منہ پہ کہے گا، ہمارے پیٹ پیچھے آئینہ کبھی نہیں کہتا۔ آئینہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بادشاہ آئے اس سے بھی کہہ دے گا، غلام آئے اس سے بھی کہہ دے گا۔ تو آئینے کی خوبی یہ ہے کہ آئینہ صرف نقائص نہیں بیان کرتا ہے، جو کمالات ہیں ان کو بھی بتاتا ہے۔ آئینہ شور نہیں مچاتا ہے، آئینہ چپکے سے کہتا ہے۔ آئینہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے، آئینے کے سامنے جو آئے گا اس کے اندر، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر، توہین کیے بغیر۔ پیغمبر فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی مومن کی ذمہ داری ہے، کسی مومن نے کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی غلطی نظر آ گئی، اس سے آگاہ کرے، شور کیے بغیر۔ اس کے منہ پہ کہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ منہ پہ اگر کہہ دے تو یہ انجام فرض ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے کہتا ہے تو یہ گناہ اور غیبت ہے۔ بھائی نصیحت اور غیبت کا کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے نا۔ اگر آپ منہ پر کہہ دیتے ہیں تو یہ نصیحت میں شمار ہے، اور نصیحت آپ کا فریضہ ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، اور اگر پیٹھ پیچھے کہتے ہیں تو یہ غیبت ہے اور حرام ہے۔ ضرورت ہے ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری کمیوں سے، ہمارے نقائص سے، ہمارے عیوب سے ہمیں آشنا کریں، مگر دل میں ہمارے لیے اخلاص رکھتے ہوں۔ ساعۃ لمعاشرۃ الاخوان الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن۔ ان دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کے لیے، ان دوستوں کے ساتھ اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ان دوستوں کے ہاں آنے جانے کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکیں اور اپنے باطن میں ہمارے لیے اخلاص رکھتے ہوں۔ بہت بڑی نعمت ہے ایسا دوست، بہت بڑی نعمت ہے ایسا دوست۔ جن کے پاس یہ دوست موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں، خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو کہ آپ کو تو ہماری ہر بات میں یہ جو نہیں، یہ نعمت ہے کہ کوئی ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر دے۔ وَسَاعَةٌ تَخْلَوْنَ فِيهَا،
لِلَذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمْ، اور چوتھا حصہ تمہارا ان لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ ایک حصہ رکھے زندگی کا تفریح کے لیے، ایک حصہ لذتوں سے فائدہ اٹھا، پتہ تو چلے کہ کیا کھا رہے ہیں۔ انسان کے بدن کو غذا کی ضرورت ہے، انسان کے بدن کو تفریح کی ضرورت ہے۔ اسلام نے منع نہیں کیا اس چیز کو، اتفاقاً عجیب جملہ ہے، امام فرماتے ہیں وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ سَاعَاتٍ، وہ جو 3 گھنٹے بیان کیے گئے ہیں نا، اللہ سے مناجات، روزی کا کمانا اور معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس چوتھے گھنٹے سے بھی استفادہ کرو۔ اگر چوتھے گھنٹے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، نہیں بھی ہم اللہ کے راز و نیاز کریں گے، مناجات کریں گے، مومن دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، مگر لذتوں سے ہم استفادہ نہ کریں گے۔ خوب اسلام میں جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں سے ہم آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، لیکن وہیں یہ اس بات کی بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ دنیا میں اپنے حصے کو فراموش نہ کریں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، دولت تمہارے پاس ہے، منصب تمہارے پاس ہے، شہرت تمہارے پاس ہے، مقبولیت تمہارے پاس ہے، صحت تمہارے پاس ہے، ان تمام نعمتوں کو آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کرو، لیکن دنیا میں بھی اپنا حصہ بھول نہ جاؤ۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، تو امام فرماتے ہیں اپنے زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں بانٹو، اس طرح سے مینج کرو۔ البتہ چاروں حصے برابر شرط کی 6 گھنٹے کے لیے ہو، 6 گھنٹہ نماز پڑھیں، 6 گھنٹہ جاب کریں، نہیں، جتنی جس کو ضرورت ہے اتنے گھنٹے اسے دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا وقت کسی ایک شعبے میں چلا جائے، بقیہ شعبے محروم رہ جائیں، سارا وقت جاب کے لیے چلا گیا، عبادت سے محروم رہ گئے، یا سارا وقت عبادت کو دے دیا، بچے گھر میں بھوکے ہیں، فاقے سے مر رہے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالو، مناجات کے لیے بھی ٹائم نکالو، روزی کمانے کے لیے بھی وقت نکالو، اور معتبر دوستوں کے ساتھ، یہ معتبر دوست اشخاص ہو سکتے ہیں، معتبر دوست کتاب بھی ہو سکتی ہے، جو تمہیں کتاب بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں کہاں کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو واجب سمجھ کے انجام دیں اور وہ ہے گناہ، ہم کسی کام کو ثواب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، وہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیت ہے، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا تمہیں بتا دیں ان اشخاص کا، ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ کون ہیں وہ افراد؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگی گناہوں کی نذر ہو گئی ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، کام گناہ کا انجام دے رہے ہیں، کام حرام ہے وہ، مگر اسے مستحب یا واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو افراد تھے، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو امام حسین کو شہید کر دینا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھ رہے تھے۔ وہ کربلا میں چونکہ حالات سے واقف نہیں تھے، نہ امام حسین کو پہچانتے تھے، نہ یزید کو پہچانتے تھے، حتیٰ اسلام کو بھی نہیں پہچانتے تھے، قبائلی نظام تھا، کوفے کا نظام قبائلی نظام تھا، سردار قبیلہ جو کہہ دیتا تھا وہی ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ سردار قبیلہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے قبیلے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سردار قبیلہ نے کہا مسلمان ہو گئے، پورے قبیلے نے کہا مسلمان ہو گئے۔ سردار قبیلہ نے کہا ہم مرتد ہو گئے، پورا قبیلہ کہتا تھا ہم بھی مرتد ہو گئے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس کے اشارے موجود ہیں۔ یہ نظام تھا، یہ آپ دیکھیں کوفے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حامی ابن عروہ جناب مسلم جن کے ہاں
قیام کیے ہوئے تھے جنہوں نے ابن زیاد کو ہانی کا پتہ نہ بتایا، شہید ہونا گوارا کر لیا، مسلم کا پتہ نہیں بتایا۔ 6000 قبیلہ یہ مزحج جو ان کا قبیلہ، 6000 مسلح جوان موجود تھے اس قبیلے میں۔ جب تک ہانی زندہ ہے قبیلہ مسلم کے ساتھ ہے۔ ہانی شہید ہو گئے، ہانی کے بعد قبیلے کا سردار ہانی کا داماد بن گیا۔ اس کا ایمان وہ نہیں تھا جو ہانی کا ایمان تھا، بک گیا ابن زیاد کے ہاتھوں، ابن زیاد کے ہاتھوں بک گیا۔ وہی قبیلہ جو کل مسلم کا ساتھ دے رہا تھا، ہانی کا داماد جیسے ہی قبیلے کا سردار بنا، لوگوں نے ہانی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی لشکر کو لے کر کے ہانی کا داماد کربلا پہنچ گیا۔ نہر فرات پر جو لوگ پہرا دے رہے تھے اس میں یہی قبیلہ ہے، یہی قبیلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قبائلی نظام ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، مسلمان ہیں سمجھے بغیر کہ اسلام کیا ہے، جانتے نہیں ہیں۔ قبیلے کے سردار نے کہہ دیا کہ خارجی نے علیہ باللہ امیر المومنین کے خلاف خروج کیا ہے، اس سے لڑنا باعث اجر و ثواب ہے، مارے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ آئے تھے وہاں پر ثواب کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں کو جو ہے برگلانے کے لیے عمر سعد نے جب صبح عاشورہ حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے لشکر خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ خود حسین پر حملہ کرنا ہی فعل حرام ہے، گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، مگر انجام دے رہے ہیں ثواب سمجھ کے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کتنے ہی افراد وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، پوری زندگی گناہ میں صرف ہو گئی ہے، مگر اس تصور میں گناہ کرتے ہیں کہ ہم تو کار ثواب انجام دے رہے ہیں۔ تو یقیناً انسان کے لیے علم و معرفت بہت ضروری چیز ہے، آگہی ضروری چیز ہے، اور یہ بہانہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے معین کر دیا کہ اپنی زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ نعمت توحید، نعمت عدل اور نعمت امامت، 3 نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے دی ہیں۔ آپ قرآن مجید اگر اٹھا کر کے دیکھیں، توحید کی وہ اہمیت ہے، تقریباً 2000 آیتیں توحید کے سلسلے میں ہیں، 2000 آیتیں توحید کے سلسلے میں، تقریباً 500 آیتیں نبوت کے تعلق سے ہیں۔ امامت کے سلسلے میں آیتوں کی تعداد تو اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر کیفیت بہت زبردست ہے۔ کمیت توحید کے برابر نہیں ہے، لیکن کیفیت ان آیتوں کی جو امامت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ توحید کا جب اعلان ہوا تو کہیں تہدید اور دھمکی نہیں ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو کہیں تہدید اور دھمکی نہیں ہے، لیکن جب امامت کے اعلان کی باری آئی ہے تو پیغمبر اسلام کو خداوند متعال دھمکی دے رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پھر آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ کی ساری رسالت کی کوششیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ لہجہ سخت ہے، یہ لہجہ توحید کے بارے میں نہیں ہے، یہ لہجہ نبوت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ امامت محافظ توحید ہے، محافظ رسالت ہے۔ جو شجر توحید، جو شجر نبوت پیغمبر نے لگایا ہے، اس شجر توحید اور شجر نبوت کی آبیاری کے لیے امامت کی ضرورت ہے۔ اگر امامت نہ ہوگی تو یہ شجر نبوت اور شجر توحید خشک ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ امامت کی اہمیت کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اہم ہے امامت۔
یعنی اگر توحید ہے اور توحید ہے، نبوت ہے، امامت نہیں ہے، تو نہ توحید کا کوئی فائدہ ہے نہ امامت کا کوئی فائدہ ہے۔ مولا کائنات کو خطاب کر کے حضور فرماتے ہیں یا علی لو انا عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت اتنے سال تک کرے جتنے برس تک جناب نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے، کتنی کی ہے؟ قرآن کے بقول 950 برس۔ اگر کوئی انسان 950 برس اللہ کی عبادت کرے وَلَهُ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، اب کتنے ہزار ٹن ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس سونے کو وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، انفاق کر دے، بڑا ثواب ہے انفاق کا، انفاق کر دے وَمُدَّ عُمْرُهُ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ، اللہ اسے طویل عمر دے دے اور وہ 1000 حج بجا لائے، یعنی کم سے کم 1000 سال اس کی عمر ہو، کیونکہ سال میں ایک ہی حج تو ہو سکتا ہے نا، 1000 حج بجا لائے۔ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اس کے بعد اسے صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ عبادت 950 برس عبادت، احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات، 1000 حج بجا لایا ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ثم لم یوالک یا علی، لیکن علی ان تمام باتوں کے باوجود وہ تمہاری ولایت و امامت کا قائل نہ ہو۔ نماز ہے، روزہ ہے، یعنی توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، کیونکہ نماز کا حکم تو پیغمبر ہی نہ کر کے بتایا ہے نا، ڈائریکٹ تو اللہ نے کال نہیں کیا تھا انہیں۔ انفاق کی تعلیم تو پیغمبر ہی نے دی تھی، تو توحید کو بھی مانا ہے، نبوت کو بھی مانا ہے، صرف عقیدے کے لحاظ سے نہیں مانا ہے، عمل کے لحاظ سے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ ثم لم یوالک یا علی، لیکن علی تمہاری ولایت و امامت کا اگر اعتراف نہیں ہے، تمہاری امامت اور ولایت کے سائے میں اگر زندگی بسر نہیں ہو رہی ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلها، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ جنت کی خوشبو سن سکتا ہے۔ کس لیے؟ اتنی ساری عبادتوں کے باوجود، ہاں اس لیے کہ امامت کو قبول نہیں کیا ہے، ولایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اما علمت یا علی ان حبک حسنۃ لا یضر معها شیء، اے علی تمہاری محبت، تمہاری ولایت ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر یہ نیکی کسی کے پاس آ جائے تو پھر کوئی برائی اس کے قریب نہیں آ سکتی، پھر کوئی برائی اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ محبت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ محبت جس دل میں آ گئی اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے، اور محبت کا سب سے کمتر اثر ہے اتباع اور نقش قدم پر چلنا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں فلاں سے محبت تو ہے مگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، فلاں سے محبت تو ہے مگر میں ان کی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، تم اللہ کا گناہ کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے باوجود دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت، لیکن عمل کے میدان میں اللہ کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہو، اس کے احکام کو اپنے قدموں تلے رونتے رہتے ہو، اور دعویٰ ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میری جان کی قسم، ھذا
لعمری فی الفعال بدیع، میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، اگر تم واقعا اللہ سے محبت کر رہے ہوتے تو تم اس کی اطاعت بھی کرتے. کیوں؟ ان المحب لمن يحب يطيع، کیونکہ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اس کی خواہشات کا احترام بھی کرتا ہے، اس کے فرامین کا لحاظ بھی رکھتا ہے اگر تمہیں خدا سے محبت ہوتی. اسی طرح سے اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اگر ہمیں امام علی سے محبت ہے، سید الشہداء سے محبت ہے، صدیقہ طاہرہ سے محبت ہے، امام عصر سے محبت ہے، تو ناممکن ہے کہ محبت ہو بھی اور ہماری عملی زندگی میں ان کی اطاعت اور ان کا اتباع نہ پایا جائے. اے علی تمہاری محبت وہ عظیم نعمت ہے، یہ محبت جہاں آ جائے گی وہاں کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی ہے. یا علی اما علمت یا علی ان حبک حسنۃ لا یضر معها شیء، اے علی تمہاری محبت ایک ایسی نیکی ہے، اگر یہ نیکی کسی کو مل جائے تو پھر کوئی برائی وہاں اثر نہیں کر سکتی ہے. وبغضک سیئۃ لا ينفع معها طاعہ، اور تمہارا بغض، تمہاری دشمنی، تمہاری عداوت ایک ایسی برائی ہے، یہ برائی جہاں آ گئی پھر وہاں کوئی طاعت اور کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی ہے. یا علی لو نصرت الدر علی المنافق ما احبت، اے علی اگر تم منافق کو موتیوں سے تول دو، اس کے اوپر موتیوں کی برسات کر دو، پھر بھی وہ تم سے محبت نہیں کرے گا. وَلَوْ ضَرَبْتَ خَيْشُمَ الْمُؤْمِنِ مَا أَبْغَضَكَ، اور اگر تم مومن کی ناک بھی تلوار سے کاٹ دو پھر بھی تم سے بغض نہیں رکھے گا، پھر بھی تم سے دشمنی نہیں کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّ حُبَّكَ ایمان وَبُغْضَكَ نِفَاق، کیونکہ تمہاری محبت ہی ایمان ہے اور تمہاری دشمنی نفاق کا نام ہے. لا يحبك الا مؤمن تقی ولا يبغضك الا منافق شقی. اے علی تم سے محبت وہی مومن کرے گا جو متقی و پرہیزگار بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مومن گنہگار ہو اور اس کے دل میں تمہاری محبت ہو. اگر محبت ہوگی تو یہ مومن متقی ہو پرہیزگار بھی ہوگا، کیونکہ حب علی کی خاصیت ہی تقویٰ ہے. انسان آخر جیسوں سے محبت کرتا ہے ویسے ہی رنگ کو اپنائے گا. گنہگاروں سے محبت ہے تو زندگی میں گناہ نظر آئے گا، اور اگر متقیوں سے محبت ہے، متقی نہیں امام المتقین سے اگر محبت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے انسان تقوی سے دور ہو؟ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ لا يحبک الا مومنون متقی. اے علی تم سے محبت وہی مومن کرے گا جو متقی و پرہیزگار ہو. ولا یبغضک الا منافق شقی، اور تم سے دشمنی وہی رکھے گا جو شقی اور منافق ہو. جہاں دشمنی پائی جائے علامت ہے اس بات کی کہ یہ انسان شقی ہے، بدبخت ہے، منافق ہے. اگر منافق ہے تو اس کے دل میں کبھی محبت نہیں پائی جا سکتی ہے. تو عزیزو اللہ نے یہ 3 نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں، 3 نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ایک نعمت توحید ہے، ایک نعمت نبوت ہے، ایک نعمت امامت ہے. یہ تینوں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان پر عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو دل سے انہیں چاہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. دل سے چاہت کا دعویٰ ہے زبان سے، لیکن عمل اگر ان کی خلاف ہے تو ہمارا وہی عالم ہوگا جس کا تذکرہ فرزدق نے امام حسین سے کیا تھا. جب امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے، مکے سے روانہ ہو چکے تھے، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی. فرزدق کوفے سے آ رہے تھے، امام کوفے کی طرف جا رہے تھے. امام نے فرزدق سے کوفے کے حالات پوچھے، کیا حال ہے کوفے کا؟ جواب دیتے ہیں فرزدق، مولا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ ہے
دل آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ بہترین مخلوق خدا ہیں، ان کا دل آپ کے فضائل کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان کے دل آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن عمل کے میدان میں آپ کے خلاف ہیں۔ سیوفہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف ہیں مگر دل آپ کے ہمراہ ہیں۔ یہ دل کس کام کا؟ یہ دل کس کام کا؟ آج ہم کوفے والوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، کیوں؟ کیا گناہ ہے ان کا؟ یہی گناہ ہے نا کہ ان کا عمل ان کے دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اگر دل میں عظمت سید الشہداء کے قائل تھے، اس عظمت کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے تھا، چونکہ عمل اور تھا، قلبی لگاؤ اور تھا، اس لیے آج ہم ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوفی یہ کام کریں تو قابل مذمت ہیں، اور اگر وہی کام ہم کرنے لگیں تو ہم قابل تعریف ہو جائیں گے؟ یہ کوئی ہندوستان کی سرکار تو نہیں نہ ہے کہ وہی کام یہ کریں تو جرم ہو، یہ کریں تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے 70 خون معاف، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا انسان شک و شبہے کی بنیاد پر بھی اس کے جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جن کا جرم ساری نگاہوں کے سامنے تھا، پوری دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، انہیں بے گناہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت تو ایسی نہیں ہے نا۔ ہندوستان کی عدالتیں یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت ایسا نہیں ہے کہ صاحب کوفیوں کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ان کے امام حسین کے ساتھ تھے مگر عمل ان کا امام حسین کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اگر وہی کام ہم کریں تو ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کا نظام تو عدل پہ قائم ہے نا۔ اللہ خود بھی عادل ہے اور ہم سے بھی تقاضا عدل کیا۔ کل میں نے وہ آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں عدل کا حکم دے رہا ہے۔ دین آیا ہی ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے، جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے لیقوم الناس بالقسط، کتابوں کو نازل کر رہا ہے عدل قائم کرنے کے لیے، انبیاء کو بھیجا عدل قائم کرنے کے لیے، مشکلیں انبیاء نے برداشت کی، مصیبتیں انبیاء نے برداشت کی عدل قائم کرنے کے لیے۔ جب اس کی خود کی باری آئے تو پھر عدل نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دل اگر ہمارے دل میں شمع توحید روشن ہے، اگر دل میں نبوت پر ایمان ہے، دل میں اگر امامت کے لیے جگہ ہے، تو وہ عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے، ورنہ اگر صرف قلب کے مرحلے تک بات رہ گئی تو ایسا ہی ہے کہ ہوٹل میں کھانا بھرا پڑا ہے مگر ہم نے ہاتھ بڑھا کے نہیں کھایا، تو ہماری تو بھوک باقی رہ جائے گی نا۔ کنویں میں پانی ہے لیکن ہم نے پانی نکال کر کے نہ پیا تو کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ کنویں میں موجود پانی، ہوٹل میں موجود کھانا، فارمیسی میں موجود دوا، نہ فارمیسی میں موجود دوا ہمارا علاج کر سکتی ہے، نہ ہوٹل میں موجود کھانا ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ کنویں میں موجود پانی سے ہماری پیاس بجھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے کمالات اور فضائل صرف کمالات اور فضائل سے آشنائی اور واقفیت سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہ کریں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ساری داستان کربلا کیا ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ جو عمر سعد کی فوج میں تھے وہ امام حسین سے آشنا نہ تھے، واقف نہ تھے، یا ان کی عظمتوں کے قائل نہ تھے۔ خود عمر سعد جب وہ گئے ہیں پانی کے لیے کیا کہا عمر سعد نے کہ انی عالم حرمت ایذاء آل محمد، مجھے پتا ہے آل محمد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اسی عمر سعد سے ابن زیاد نے کہا تھا کربلا جاؤ، تو ابن سعد پہلے کیا کہا تھا عمر سعد نے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کربلا جاؤں گا، اتنا بڑا گناہ میں انجام دوں گا۔ لیکن جب مسئلہ رہے کہ حکومت کا آ گیا،
خود عمر سعد کا شعر ہے، آترک الرے والرأی منیتی ام ارجع بقتل الحسین مذموما، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں؟ رے کی حکومت تو میرا خواب ہے، اور کیا میں کربلا جا کے حسین سے مقابلہ کروں، حسین کو قتل کروں اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں؟ یہ جانتا ہے یہ عمل گناہ ہے، عظمت امام حسین کا معترف ہے، قائل ہے۔ اکثر افراد جو عمر سعد کی فوج میں تھے وہ امام حسین کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ کچھ وہ افراد جو قبائل کے زیر اثر تھے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر افراد جانتے تھے، واقف تھے، لڑ رہے ہیں امام حسین عمر سعد کی فوج میں ہیں، مگر دعا کر رہے ہیں امام حسین کی کامیابی کے لیے، اللہم انصر حسینا، اے اللہ حسین کو کامیابی عطا کر دے۔ دوسری طرف اگرچہ مٹھی بھر افراد تھے، لیکن وہ افراد تھے جن کے دل میں بھی ولایت و امامت کا تصور تھا، جو دل سے بھی توحید و نبوت و امامت کے قائل تھے، اور عمل کے مرحلے میں بھی اپنے ہر عمل کو میزان توحید و نبوت و امامت میں تولتے تھے کہ ہمارا یہ عمل توحید کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اس عمل کے لیے وہ جو قیمت بھی چکانی پڑے چکانے کو تیار تھے۔ اصحاب حسین کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کا امتیاز یہی ہے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا قیمت چکانی ہے، وہ جانتے تھے۔ شہیدوں کو بھی پتا تھا کہ ہم شہید کیے جائیں گے اگر حسین کے ساتھ رہے، اسیروں کو بھی پتا تھا کہ ہمیں اسیر کیا جائے گا۔ جس وقت قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ آئے تھے، مولا آپ نے طے کر لیا آپ کو جانا ہی جانا ہے، تو اپنے ساتھ بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینہ چھوڑ دیجئے، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، بڑا اعتماد ہے محمد حنفیہ پر۔ اعتماد نہ ہوتا تو وصیت نامہ کربلا محمد حنفیہ کے حوالے نہ کرتے، محمد حنفیہ کو دے کے گئے، محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا وصی بنا کر کے گئے، اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ مگر جواب میں امام حسین نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہاں میری بہنیں جائیں گی اور اسیر کی جائیں گی، صرف یہی نہیں کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن جس طرح سے دین کی بقا کے لیے میری شہادت ضروری ہے، اسی طرح سے میری شہادت کی بقا کے لیے میری بہنوں کا اسیر ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جائیں گی تو انہیں بتائے گا کون؟ میرا پیغام ان کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے گا کون؟ حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میری بہن زینب کے سر سے چادر چھنے گی۔ زینب بھی جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، زینب بھی جانتی تھی، سکینہ بھی جانتی تھی، ام کلثوم کو بھی پتا تھا، سب آگاہ تھے، سکینہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ باپ کی چہیتی بیٹی شبر کے تعزیہ نے اسے برداشت کرنے کو، سکینہ کا معصوم پھول جیسا چہرہ ہوگا، شبر کا تماچا ہوگا۔ سکینہ جانتی تھی کہ اب مدینہ پلٹ کے آنا نصیب نہ ہوگا، فرق یہ ہے کہ اصغر کربلا میں سوئے گا تو سکینہ شام میں۔ عزیزو، یزید کا ندیم ہے، طاہر بن عبداللہ ہے دمشقی، ندیم ہے یزید کا، اس کے کام یہ تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی یزید کو قتل امام حسین کے بعد نیند نہیں آتی تھی، اس کا ذمہ یہ تھا کہ اپنی باتوں سے یزید کو بہلا کے کسی طریقے سے سلا دے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں نے کسی طریقے سے یزید کو سلا دیا، ابھی یزید سویا ہی تھا کہ قید خانے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، میں تھر رہا گیا کہ نہ جانے شقی نے کون سا ایسا نیا ظلم کیا ہے جس کی بنا پر بیویاں قید خانے میں رو رہی ہیں۔
کہتا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جس تشت میں امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، میری نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے سنا حسین کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اطفالنا واکبادنا، اے اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ عزیزو، طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا، میں یزید کے کمرے سے باہر نکل کے چھت پہ گیا، دیکھو قید خانے میں کیا خبر ہے۔ میں جب چھت پہ آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو زمین پر لوٹ رہی ہے، بابا بابا کی آوازیں لگا رہی، بیویاں اسے گھیرے کھڑی ہے۔ بچی کبھی جناب زینب سے کہتی اماں مجھے میرا بابا چاہیے، کبھی بھائی سید سجاد سے کہتی بھیا مجھے میرا بابا ملا دو۔ طاہر کہتا ہے میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یزید جاگ چکا ہے، اٹھ گیا ہے، حسین کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے اور تھر 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 کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ یزید نے مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا بتایا کیسے ایسے بچی تڑپ رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید نے کہا اچھا تو حسین کا سر قید خانے میں بھیج دو۔ ایک تشت میں حسین کا سر رکھا گیا، سر جب قید خانے میں آیا جیسے ہی بیویوں کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، بیویوں نے آگے بڑھ کر کے سر کا استقبال کیا۔ جب سر سکینہ کے سامنے آیا بچی آگے بڑھی، حسین کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یا بتا من الذی قطع وردین، یا بتا من الذی خذب شیبتک بدمک، اے بابا کس نے آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین کر دی؟ بابا کس نے آپ کی رگے گردن کاٹ دی؟ اے بابا کس نے مجھ کمسن کو یتیم بنا دیا؟ سکینہ بابا سے لپٹی ہوئی بین کر رہی، اچانک سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی، اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ زینب سمجھی شاید سکینہ کو نیند آ گئی ہے، شاید بچی سو گئی ہے۔ آگے بڑھ کے جب زینب نے شانہ ہلایا تو کیا دیکھا، بچی ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ ارے بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ایک تازہ غم ہے جو بیویوں کو لاحق ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سید سجاد کے لیے ایک نئی مصیبت ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ چھوٹی بہن کا جنازہ دفن کرے تو کیسے کرے؟ بیویوں کو کربلا کے شہیدوں کی بھی یاد آ گئی ہوگی، ارے شہیدوں کے جنازے پہ گور و کفن پڑے رہ گئے تھے۔ سید سجاد نے بہن کو غسل دینے کے لیے جب سید سجاد نے سکینہ کا کرتا اتارا، کرتا اتارتے ہی سید سجاد تڑپ گئے۔ اے عزیزو، جب صدیقہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، مولا علی سے وصیت کیا تھا اے علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، مگر علی دیکھو میرا کرتا نہ اتارنا۔ اس وقت مجھے وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ بیوی نے یہ کیوں وصیت کی تھی میرا کرتا نہ اتارنا، لیکن جب سید سجاد نے سکینہ کا کرتا اتارا، زخمی بدن دیکھ کے تڑپ گئے سید سجاد۔ اب مجھے سمجھ میں آیا فاطمہ نے کیوں وصیت کی تھی، اے علی میرا کرتا نہ اتارنا۔ سید سجاد نے ننھی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد اپنی چہیتی بہن کو سپرد خاک کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی
عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم نعمت توحید، نعمت نبوت اور نعمت امامت کو اچھی طرح سے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں۔ بار الہ، اگر تو نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت کو جگہ دی ہے تو ہمارا عمل بھی اس محبت کی گواہی دے سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔